اب دیکھیں اگر گھر میں بیٹھ کر اسپیکر کا انتظار کرتے رہے چلا نہیں چلا، یا ٹائم کو دیکھتے رہے، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے رہے کہ جب خطبے کا ٹائم ہوگا پھر ہم بھاگ کے جائیں گے اور جماعت کے ساتھ مل جائیں گے، یہ کرتے رہیں گے تو نیکی تو نہیں ملے گی نا۔ گھر میں بیٹھ کے انتظار کرنے کی نیکی تو نہیں ملے گی نا۔ تو لہذا جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے میں جو نیکی ملتی ہے وہ گھر نہیں۔ اور آج وجہ یہی تھی انتظار کی کہ ہمارے نمازی بھائی وہ آ جائیں اور پھر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے۔ کہ جیسے آپ آئے امام جلال الدین سیوطی کے مطابق آپ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنے والے ہیں، ان کے مطابق ایک فرشتہ نیکیوں والا فوراً جتنی دیر بیٹھیں گے نیکیاں لکھنا شروع کر دی اس نے۔ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے، جب تک ذکر سنتے رہیں گے، جب تک مسجد میں تمہارا ٹائم گزرے گا، اللہ والے ذکر والی محفل میں تمہارا ٹائم گزرے گا۔ امام جلال الدین سیوطی کے مطابق نامہ ہمارے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، نہ پینسل میں جنبش آ رہی ہے، نہ رک رہی ہے، نہ سیاہی ختم ہو رہی ہے، نہ کوئی تھکن ہو رہی ہے، نہ کوئی آرام ہو رہا ہے، صرف انہیں حکم ہے کہ بس جب تک یہ میرا بندہ میرے گھر میں بیٹھا ہے فرشتے کو بس نیکیاں لکھتا رہے، نیکیاں لکھتا رہے، نیکیاں لکھتا رہے۔ فرمایا امام جلال الدین سیوطی سے پوچھا گیا، امام صاحب اس بات کی سمجھ آ گئی کہ نیکیاں لکھنے والا تو نیکیاں لکھ رہا ہے، پر بائیں موڈے والا، بائیں کندھے والا وہ کیوں جنبش میں ہے، وہ کیا حرکت میں آ گیا ہے؟ کیا وہ گناہ لکھ رہا ہے؟ کیا وہ سوچ کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس ٹائم کو دیکھ رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جو گناہ والا فرشتہ ہے تو گناہ لکھنے والا ہے، فرمایا وہ بھی حرکت میں ہوتا ہے پر گناہ لکھنے کی حرکت میں نہیں۔ امام صاحب کس حرکت میں ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ سے اسے حکم ملتا ہے کہ جب تک یہ بندہ میرا یہ میرے گھر میں بیٹھا رہے، میری محفل میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ والی محفل میں بیٹھا رہے، اس مجلس میں بیٹھا رہے، فرمایا گناہ والے لکھنے والے فرشتے کو حکم ملتا ہے اس کے نامہ ہمارے سے گناہ ہوتے مٹاتا جا مٹاتا جا مٹاتا جا۔ گویا اللہ کے گھر میں صرف بیٹھ کر ذکر سننا، اللہ کے گھر میں جمعے والے دن بیٹھ کر سب سے پہلے آ کر بیٹھنا اور آ کر سننا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک طرف سے گناہ مٹے جا رہے ہیں تو ایک طرف سے نیکیاں لکھی جا رہی ہے، تو کتنے خوش نصیب ہوئے وہ لوگ